بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان کی رہائی، استقبال کی تیاریاں اور نئی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے پانی میں پکوڑے تل دیے اور پی ٹی آئی کا علیحدہ اجلاس، عدالت سے بڑی خبر آ گئی۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس جیسے ہی شروع ہوا، وہی منظر جو پہلا اجلاس ہوا پنجاب اسمبلی کا، وہی منظر دوبارہ دیکھنے کو ملا جو سندھ اسمبلی میں ہوا۔ آج پھر جو پنجاب اسمبلی تھی اس کے بعد ایک پولیس کی چھاونی دکھائی دے رہی تھی، جہاں پہ نظر پڑتی تھی سوشل میڈیا پہ جو یوٹیوبر ہیں وہ دکھا رہے تھے کہ ہر طرف پولیس کی گاڑیاں اور پولیس ہی پولیس تھی۔ اتنی پولیس کی نفری پنجاب اسمبلی کے ارد گرد لگانے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ جب کسی بندے نے چوری کی ہو، ڈکیتی کی ہو، تو اس کو خطرہ تو ہوتا ہے نا کہ لوگ آ کے پکڑ نہ لیں یا لوگ برا بھلا نہ کہہ دیں۔ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لوگ حملہ بھی کر سکتے ہیں جب کسی کے ہاتھوں میں چڑھ جائے نا چور یا ڈاکو، پھر جو حال عوام کرتی ہے سب کو پتہ ہے۔ تو یہی خطرہ تھا کہ کہیں عوام نہ نکل آئے، احتجاج کرنا نہ شروع ہو جائے، نعرے بازی نہ کرنا شروع ہو جائے، جوتے پھینکنا نہ شروع ہو جائے، سیاہی پھینکنا نہ شروع ہو جائے عوام۔ یہ خوف تھا مریم نواز صاحبہ کو، جس وجہ سے انہوں نے پورے پنجاب کی پولیس جو تھی وہ نفری پنجاب اسمبلی کے ارد گرد اکٹھی کی ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد دیکھنے میں جو منظر آئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی ایم پی اے کو اندر داخل ہونے کی اجازت بڑی مشکل کے بعد مل رہی تھی۔ کچھ کو تو اجازت دی ہی نہیں گئی، بلکہ ان پہ ایف آئی آر مقدمات درج کروا دیے گئے کہ تاکہ مریم نواز صاحبہ جو شہزادی ہیں، بادشاہ کی بیٹی ہیں، ان کی جو ووٹنگ ہوگی ان کے مد مقابل کوئی امیدوار کھڑا نہ ہو سکے۔ اس سے قبل آپ کو پتہ ہے میاں اسلم اقبال صاحب، ان کو بھی گرفتاری کا ان پہ باقاعدہ خوف طاری کیا گیا یا اغوا کرنے کا کہ وہ بھی اسمبلی ہال نہ پہنچ سکے۔ اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف نے نامزد کیے تھے رانا آفتاب صاحب، وہ جیسے ہی آئے انہوں نے ایک تقریر ضرور داغی کہ ہم سرپرائز دیں گے۔ اب انہوں نے اس طرح کا سرپرائز دیا ہے کہ ان کے ووٹرز سپورٹرز جو تھے وہ یہ سرپرائز دیکھ کر حیران بھی ہیں، پریشان بھی ہیں اور مایوس بھی ہوئے ہیں کہ یہ کس طرح کا سرپرائز انہوں نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم سرپرائز دیں گے۔ جیسے ہی اسمبلی اجلاس شروع ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی وہاں ایم پی ایز حضرات تھے انہوں نے واک آؤٹ کر دیا۔ وہاں پنجاب اسمبلی سے وہ باہر چلے گئے، واک آؤٹ کر دیا، یعنی بائیکاٹ کر دیا۔ یہ دیکھیں یہ ایک سرپرائز تھا۔ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے بائیکاٹ آخر کیوں کیا؟ کیوں انہوں نے ووٹر سپورٹرز کو مایوس کیا، پریشان کیا، دل شکنی کی انہوں نے ووٹر سپورٹرز کی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو پنجاب اسمبلی کے اندر ہی رہتے وہ مقابلہ کرتے، کیا ہوتا؟ 40-50 100 ووٹ پڑ جاتا، 40-50 پڑ جاتے۔ کیا ہوتا اگر کچھ ووٹ ان کو زیادہ نہ پڑنے دیے جاتے؟ دیکھیں لاکھوں ووٹ آپ کے چھین لیے انہوں نے، تو چند ووٹ یہ بھی ایم پی اے حضرات کے بھی نہ کاسٹ کروانے دیتے تو نہ کروانے دیتے۔
آپ کی عزت میں اضافہ ہی ہونا تھا، آپ کی عزت میں کمی نہیں ہونی تھی، آپ نے مقابلہ کرنا تھا۔ جس طرح انہوں نے جب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا تھا وزارت عظمیٰ کا، تو انہوں نے ان کو تقریر تک نہیں کرنے دی تھی، بار بار ٹوکتے تھے، روکتے تھے، احتجاج کرتے تھے۔ تو آپ نے بھی کم از کم آج وہ بدلہ چکانے کا وقت تھا۔ آپ بھی جب مریم نواز صاحبہ تقریر کرتی، ان کو ٹوکتے، احتجاج کرتے، پریشان کرتے، تو آپ کے سپورٹرز میں ایک حوصلہ بڑھتا، لیکن آپ نے یہ کیا، سپورٹرز کو مایوس کیا آپ نے۔ نہ جانے کیا مجبوریاں ہوں گی آپ کی۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہی وہ ڈی جی اینٹی کرپشن جو سہیل ظفر چیمہ صاحب ہیں، وہ وہاں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بیٹھے ایک دو دن، تو انہی کی وجہ سے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز حضرات تھے وہ خوف زدہ تھے، ان کو ڈرایا دھمکایا گیا تھا کہ آپ نے بلا مقابلہ مریم نواز صاحبہ کو کامیاب ہونے دینا ہے۔ تو ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے۔ بعد میں باہر نکل کر پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز حضرات تھے، انہوں نے احتجاج کیا، دھرنا دیا، پھر رانا آفتاب صاحب نے جیب سے ایک پرچہ نکال کر دکھایا کہ ہم بڑی تیاری کر کے آئے تھے، تقریر کرنی تھی۔ کیا فائدہ؟ اس جیب میں رکھے ہوئے پرچے کا کیا فائدہ؟ وہ ویسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس فارم 45 موجود ہیں، میڈیا کو دکھاتے رہیں، ہونا کچھ بھی نہیں۔ 47 جیت گیا، 45 ہار گیا۔ تو اس کے بعد ناظرین کرام مریم نواز صاحبہ نے ایک تقریر بھی کی۔ تقریر سے پہلے وہ جب تقریر کرنے کے لیے اٹھیں تو کیا ہوا، ان کی اپنی ہی ایم پی اے عظمیٰ کاردار صاحبہ آگے بڑھیں، آگے ہو کر گلے لگیں، تو انہوں نے بازو پکڑ کر پیچھے دھکیل دیا۔ یعنی جو پورا انہوں نے تکبر دکھایا کہ آپ میری ڈریسیں خراب کر رہی ہیں یا پاس کیوں آئی ہیں، کچھ جراثیم لگا رہی ہیں مجھے۔ تو ناظرین کرام ویسے عظمیٰ کاردار صاحبہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے گئی تھیں کہ مجھے بڑی اچھی پارٹی ملی ہے، مخصوص نشست پر مریم نواز صاحبہ نے ان کو کامیاب تو کروا دیا، لیکن کامیاب کروانے کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ آپ ان کے گلے ہی لگ جائیں۔ تو انہوں نے اس طرح کا کیا تو سوشل میڈیا پہ پوری تنقید ہو رہی ہے کہ یہ بادشاہ کی بیٹی نے کیا کیا، اتنی بے عزتی کر دی اپنے ہی ایم پی اے کی۔ تو ناظرین اکرام اس کے بعد انہوں نے تقریر کی، اور تقریر کرتے ہی انہوں نے پورے پانی میں پکوڑے جو ہیں وہ تلے۔ وہی تقریر جو 75 برس سے دیکھتے آ رہے ہیں ہم، کہ ان کے جو آباء و اجداد ہیں وہ جس طرح کے منصوبے دیتے ہیں، جس طرح کی تقریریں کرتے ہیں، انہوں نے بھی ویسی ہی تقریر کی، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کا خاندان جو ہے بادشاہت ہے، وہاں بیٹے، بھائی، بھتیجے سارے اقتدار میں آتے ہیں۔ تو انہوں نے تقریریں کی کہ یوتھ کے لیے ہم وائی فائی بڑے شہروں میں فری کریں گے، یوتھ کے لیے ہم لون دیں گے، پیکج دیں گے، لیپ ٹاپ دیں گے، کسانوں کو ہم کھاد دیں گے، سستے تیل دیں گے، جتنے بھی مزدور ہیں سب کو ہم یعنی مزدوری بڑھائیں گے، جیل میں جو لوگ ہیں، میں خود جیل کاٹ کے آئی ہوں، ان کے مسائل کیا ہیں، علاج کی ان کو بہترین سہولیات دیں گے۔ چاہیے تو یہ تھا تو وہ یہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ جن کے پاس استریاں نہیں ہیں، فرائی پان سے وہ کپڑے استری کرتے ہیں، ان کو استریاں بھی ہم دیں گے، لیکن یہ ان کے ذہن میں شاید نہیں رہی، استری سے وہ محروم رہتی رہی ہیں، فرائی پین سے وہ باقاعدہ کپڑے استری کرتی تھیں، تو یہ بھی سہولت دے دیتی قیدیوں کو کہ استریاں آپ کو دیں گے ہم، تاکہ کپڑے آسانی کے ساتھ آپ استری کر لیا کریں۔ تو انہوں نے خوب ناظرین اکرام پانی میں پکوڑے تلے، جو جس طرح کہ ان کا خاندان کا طریقہ ہے، سب کچھ بڑا کچھ دیں گے، یعنی 75 برس میں جو شہد اور دودھ کی نہریں بہائی تھیں، ان کے ابا جان اور چاچا جان نے کوئی کسر رہ گیا تو وہ پوری کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ میں سب کی وزیر اعلیٰ ہوں، جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا ان کی بھی میں وزیر اعلیٰ ہوں۔ یہ بات تو آپ نے درست کہی ہے کہ کسی نے آپ کو ووٹ تو دیا نہیں، چھینے ضرور ہیں آپ نے۔ آپ کا پورا خاندان جو تھا وہ ووٹوں سے نہیں بلکہ نوٹوں سے جیتا ہے۔ فارم 45 اگر دیکھیں تو اس میں تو آپ کی پارٹی پوری کی پوری جو ہے وہ 17 سیٹیں لے کے جیتی ہے۔ تو ناظرین اکرام پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز ہیں کم و بیش 100 کے قریب، انہوں نے فارم 45 کا باقاعدہ میڈیا
پریس کانفرنس کی اور میڈیا والوں کو دکھایا کہ ہمارے پاس 45 فارم موجود ہیں، کم و بیش 100 عدد ایم پی ایز حضرات تھے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کمپرومائزڈ ہے، ان کی جو قیادت ہے یا کیا چکر ہے۔ یہ جو ایم پی ایز، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، جو ایم پی ایز حضرات ان کے ہرائے گئے ہیں ان کے متعلق یہ بات ہی نہیں کر رہے، صرف جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، نشستیں ہیں، ان پہ یہ بار بار بات کر رہے ہیں۔ لیکن آج دیکھا میں نے کہ ایسے بس خاموش ہو گئے، مایوس کیا انہوں نے۔ احتجاج ان کو کرنا چاہیے تھا، تقریر بھی کرنی چاہیے تھی مریم نواز صاحبہ کے مقابلے میں، لیکن کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ تو ناظرین کرام، آج بڑی خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، ان کی آج ہائی کورٹ اسلام آباد میں 4 کیسوں کی باقاعدہ سماعت ہوئی، لگی ہوئی تھیں درخواستیں ان کی، توشہ خانہ، القادر، سائفر اور عدت میں نکاح والا کیس کی۔ تو ناظرین کرام، ان کے وکلاء پیش ہوئے، لطیف کھوسہ صاحب، علی ظفر صاحب، سلیمان صفدر صاحب، مسٹر گوہر علی خان صاحب، تمام جو ان کی لیگل ٹیم ہے وہ وہاں پیش ہوئی۔ خوشخبری انہوں نے یہ سنائی ہے کہ خان صاحب بہت جلد اپنی عوام میں موجود ہوں گے، یعنی ان کی رہائی ہونے والی ہے۔ اس سے آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیکھیں پہلے کتنی لمبے تاریخیں دی جاتی تھیں، لیکن الیکشن کے بعد ایک ہی دن ان کے 12 کیسوں میں ضمانت ہوئی۔ اب انہوں نے جج صاحبان نے جس کو اعتراض لگایا تھا جن درخواستوں پہ، توشہ خانہ اور سائفر والا کیس، اس کا خود ریموو کیا ہے اعتراض، اور نوٹسز جاری کر دیے ہیں ایف آئی اے کو، جمعرات کے دن کو سماعت رکھی ہے، اور 1-2 دن اور لگیں گے، تو یعنی 10 یا 15 دن کے اندر خان صاحب جو ہے وہ باقاعدہ رہا ہونے والے ہیں۔ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے وکلاء کی ٹیم ہے، انہوں نے بڑی خوشخبری سنا دیا، بہت خوش تھے وہ کہ خان صاحب بہت جلد رہا ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج تک کے لیے اتنے ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔